رسول اللہ کے صحابہ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، ان کو آپ بھی معمولی مت سمجھو. وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں قربانیاں دیں، تمام جنگوں میں پیش پیش لڑے، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے اموال چھوڑے. اور صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہا کرو. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا احترام و عظمت کو ذکر کیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان صحابہ نے کیا کیا خدا کے دین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے کیا کیا. اتنے عظیم صحابہ تھے کہ بعض ان میں سے کہ جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے، رسول اللہ ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. کون ہیں؟ کسی امتحانی سوال ہے. یہ کون سے صحابہ تھے؟ چند ایک تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے. جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے، رسول اللہ اٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے ان کو جگہ دو. قرآن میں آیت موجود ہے. یہ وہ تھے جو جنگ بدر میں مجاہد بن کے لڑے، اور رسول اللہ آخری عمر تک ان بدریون کو سب پر ترجیح دیتے تھے. پہلی صف میں ان کو بٹھاتے، احترام ان کا کرتے، لوگوں سے احترام کرواتے. قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان کی مذمت میں جو اہل بدر صحابہ کا احترام نہیں کرتے تھے. وہ بعض نو نویلے صحابہ تھے، نئے نئے صحابی بنے تھے، ان کو وہ زیادہ گمان تھا کہ ہم نئے نئے بنے ہیں تو، اور نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے. آیت اتری ان کی سرزنش میں کہ بے ادبی مت کرو، بدتمیزی مت کرو. جب یہ طبقہ مجلس میں آ جائے آپ جگہ خالی کر دو، ان کا احترام کرو. یہ صحابہ وہ صحابہ تھے. لیکن یہی صحابہ جو اتنے محترم اور فداکار اور جان نثار تھے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. یہ ذاکر جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو جب علی آ گئے زندگی آ گئی، علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے. جب علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو. چونکہ جب علی آئیں گے عدالت لے کر آئیں گے، علی آئیں گے غیربال لے کر آئیں گے، علی آئیں گے میزان لے کر آئیں گے. خوب یہ اتنے جید صحابہ کو کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ جب غنیمت کا مال ہماری مرضی کا ہمیں نہیں لینے دیتے، حکومت ان کے پاس آئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لہذا رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا حاکم ہے، انہوں نے کہا ہمارا دوست ہے، ہم ان کا احترام کریں گے. جیسے وہ ہے نا مولانا الیکشن میں کھڑے ہوئے، سندھ میں گئے شیرازی صاحب کے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے. تو انہوں نے جا کر، اب وہ سندھی زبان کا جملہ ہے مجھے نہیں آتا، شیرازی صاحب بتائیں گے. تو انہوں نے مولانا نے جا کے ووٹ مانگا، جی آپ مومن ہو ووٹ ہمیں دو. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کے لیے جان حاضر ہے لیکن ووٹ ہم بھٹو کو دیں گے، ووٹ بے نظیر کے لیے ہے، ووٹ آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے جان حاضر ہے. اور کر دیتے، اگر مولانا کہتے اٹھو جان دو تو دے دیتے، لیکن ووٹ کبھی بھی نہیں دیں گے. خوب امیر المومنین کا احترام کرتے ہیں، امیر المومنین پر صلواتیں پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن حکومت امیر المومنین کی ہمیں راس نہیں آتی. اس لیے جب بنی تو بھی راس نہیں آئی، جب نہیں بنانے دی تو بھی اسی وجہ سے، اسی دلیل سے.